عوام کے شعور آ گئی اور بصیرت کے ذریعے ہم ان آئین شکنوں کا تعاقب کریں گے انشاءاللہ، اور اس وطن کی تباہی و بربادی کی داستان لکھنے والوں کے ہاتھ توڑیں گے. ہم بزدلوں کے سامنے ہم سر جھکائیں گے، وہ اور ہماری کندھوں پر سوار ہوں گے. بے حیاؤں کے سامنے سر جھکائیں گے، وہ اور بے حیا ہوں گے. جن کی آنکھوں میں حیا نہیں، جو کسی بھی انسانی ویلیو پر یقین نہیں رکھتے، جو ہمارے گھروں میں گھستے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی چادر چاردیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، جو لوگوں کا لباس اتارتے ہیں، یہ ننگے لوگ. میں نے عمران خان کو حق پر پایا، سچ پر پایا، اس لیے گھر سے نکلو. اللہ اکبر. اسے دلیر، شجاع، بہادر، اللہ پر ایمان رکھنے والا اور اس کی ذات پر توکل رکھنے والا پایا ہے. میں نے عمران خان کو پاور پولیٹکس کرنے والا نہیں پایا. پاور پولیٹکس یعنی اقتدار کی خاطر جدوجہد کرنے کا نام. یہ فرعونی سیاست ہے، یہ نمرودی سیاست ہے، یزیدی سیاست ہے. خان پاور پولیٹکس نہیں کر رہا. اگر پاور پولیٹکس کر رہا ہوتا، گولیاں لگنے کے بعد برطانیہ ہوتا، جیل میں جانے کے بعد کمپرومائز کرتا. وہ اس وطن کی خاطر عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، عدل کے نفاذ کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ہم عدل کا پرچم اٹھانے میں اپنے خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ رہیں گے. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآل اللہ وصحبہ انصار اللہ. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین ووصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق اللہ العلی العظیم. اگر آپ تھوڑا سا خاموش ہوں گے تو میں بہت جلد اس کو ختم کروں گا. توجہ کریں. دیکھیے، ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں آئے ہیں اور اللہ نے توفیق بخشی سوسائٹی کے سب سے پڑھے لکھے، باشعور، بابصیرت اور آگاہ طبقہ یعنی وکلاء کی محفل میں آنے کا موقع ملا. تحریک تحفظ آئین پاکستان اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر جو گزشتہ کئی دہائیوں سے لاقانونیت رہی، آئین کے ساتھ کھلواڑ کھیلا گیا اور اس وطن کو، پاک وطن کو تباہ و برباد کیا گیا. اس طبقے کو اس کی اپنی جگہ پر بٹھایا جائے جو وطن کو تباہ کرتا رہا ہے. آئین اور دستور میں جو جگہ اس کی ہے وہ وہاں رہے. عوام کی طاقت سے اس مقدس ترین ڈاکومنٹ کی حفاظت کریں گے. عوام کے شعور آ گئی اور بصیرت کے ذریعے ہم ان آئین شکنوں کا تعاقب کریں گے انشاءاللہ، اور اس وطن کی تباہی و بربادی کی داستان لکھنے والوں کے ہاتھ توڑیں گے ہم انشاءاللہ. آپ نے دیکھا لاقانونیت کو کل جو کشمیر ہوا پرسوں، کشمیر میں جو گولیاں چلی، یہ وہاں کے عوام کو نہیں گولیاں ماری گئی، پاکستان کو مارا گیا ہے، پاکستان کو قتل کیا گیا ہے. اور یہ سمجھتے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پاکستان کے غیرت مند عوام کبھی بھی اس کو نہیں بھولیں گے. یہ جیسے 1971 میں بنگال کو ہم سے جدا کیا گیا مشرقی پاکستان کو، آج یہ کشمیر پر حملہ کر کے مودی کی مدد کی گئی ہے، ہندوستان کی مدد کی گئی ہے، پاکستان کو کمزور کیا گیا ہے. اگر آئین اور دستور کے مطابق یہ ملک نہیں چلے گا تو یہ بچے گا بھی نہیں. پھر خاکم بدہن قانون ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے. رول آف لا کے بغیر عدل کا وجود پانا ناممکن ہے. تاریخ کے تمام فرعون، نمرود، یزید قانون شکن تھے. وہ انسانوں کے بنیادی حقوق کو پامال کرتے تھے، وہ زندہ رہنے کا حق چھینتے تھے. لہذا آج ہمیں اس وطن میں
الحمدللہ جب سے یہ رجیم چینج کا مسئلہ شروع ہوا ہے پاکستان کے عوام اکٹھے ہوتے گئے ہم نے بہت سی رکاوٹوں کو عبور کر لیا ہے. نفرتوں کی رکاوٹوں کو ہمیں لڑایا جاتا تھا بلوچ، پشتون، پنجابی، سندھی، مہاجر کے نام پر. الحمدللہ آج بلوچ، پنجابی، سندھی، مہاجر، پشتون ہم سب اکٹھے ہیں، ایک پچھتر اکٹھے ہیں، وطن کی خاطر اکٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دیکھیں یہ تماشا دیکھنے کا وقت نہیں ہے، نظارہ گر رہنے کا وقت نہیں ہے، میدان میں اترنے کا وقت ہے. ہمارا مد مقابل بہت بزدل ہے کیونکہ ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، دلیر، شجاع، بہادر کبھی بزدل نہیں، کبھی ظالم نہیں ہوتا. لہذا ان بزدلوں کے سامنے ہم سر جھکائیں گے وہ اور ہماری کندھوں پر سوار ہوں گے. بے حیاؤں کے سامنے سر جھکائیں گے وہ اور بے حیا ہوں گے. جن کی آنکھوں میں حیا نہیں، جو کسی بھی انسانی ویلیو پر یقین نہیں رکھتے، جو ہمارے گھروں میں گھستے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی چادر چاردیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، جو لوگوں کا لباس اتارتے ہیں، یہ ننگے لوگ ہم پر مسلط رہے تو وطن تباہ برباد ہو جائے گا. کب تک انتظار کریں گے؟ کب تک دیکھتے رہیں گے؟ کشمیر ڈوب رہا ہے، ہماری شاہراہ کے حیات کاٹی جا رہی ہے. ہمیں پورے پاکستان میں بات کرنا چاہیے تھا کشمیریوں کے لیے. ہم انہیں کہتے ہیں ہمارے بھائیوں جو تمہیں مار رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ دشمن کے ایجنٹ ہیں، پاکستان کے دشمن ہے. اسی طرح سے وطن کے اندر آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، دوستو ایک مرحلہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ دشمن ہمارا مد مقابل یہ سامراجی قوتوں کے ایجنٹ ہمیں توڑ نہیں سکے. 8 فروری کو سب نے دیکھ لیا ہم اکٹھے ہیں، لیکن ہم 8 فروری کے بعد گھروں کو چلے گئے. 45 کے بعد اگر ہم گھروں کو نہ جاتے ہم وہی رہتے، ان بزدلوں کی جرات نہ ہوتی 47 چینج کر کے جھوٹی حکومت لے کے آتے پر مسلط کرتے. پاکستان پر آئین کے مطابق پاکستان کے الیکٹڈ نمائندوں کا حق ہے. ایک بات سن لو، آخری بات دیکھیں، میں اہل تشیع ہوں، دینی طالب علم ہوں. عام طور پر ہمارے علماء اس طرح کی محفل میں نہیں آتے، وہ اپنے دون شان سمجھتے ہیں. میں نے عمران خان کو حق پر پایا، سچ پر پایا، اس لیے گھر سے نکلا ہوں. اللہ اکبر. اسے دلیر، شجاع، بہادر، اللہ پر ایمان رکھنے والا اور اس کی ذات پر توقع رکھنے والا پایا ہے. میں نے عمران خان کو پاور پولیٹکس کرنے والا نہیں پایا. پاور پولیٹکس یعنی اقتدار کی خاطر جدوجہد کرنے کا نام، یہ فرعونی سیاست ہے، یہ نمرودی سیاست ہے، یزیدی سیاست ہے. خان پاور پالیٹکس نہیں کر رہا. اگر پاور پالیٹکس کر رہا ہوتا گولیاں لگنے کے بعد برطانیہ ہوتا، جیل میں جانے کے بعد کمپرومائز کرتا. وہ اس وطن کی خاطر عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، عدل کے نفاذ کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ہم عدل کا پرچم اٹھانے میں اپنے خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ رہیں گے. بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. ہمیں پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون کی حکمرانی اور پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ ایک قوم بنا سکتی ہے. ایک پاکستانی قوم جس گلدستے میں بلوچ بھی ہوں گے، پشتون بھی ہوں گے، مہاجر بھی ہوں گے، سندھی بھی ہوں گے، پنجابی بھی ہوں گے، سرائکی بھی ہوں گے، اہل سنت بھی ہوں گے، اہل تشیع بھی ہوں گے، دیوبندی بھی ہوں گے، اہل حدیث بھی ہوں گے. ہم سب ایک خوبصورت گلدستہ بن کے ایک ایسی قوم بنیں گے جو پاکستان کو باوقار بنا دے گی. السلام علیکم.